سر میاں صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ تو نظر آتے ہیں، لیکن وفاق میں کوئی خاص نظر نہیں آتے، رول بھی پلے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیا نالا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے؟ نہیں جی، ایسی کون سی بات ہے جی. ماشاءاللہ ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ کوئی مشاورت سامنے بیٹھ کے کرے اور ٹی وی کیمرے پہ آئے یا میڈیا پہ آئے. ان کی مشاورت ہے، ان کی سرپرستی ہے، بالکل ہے، 100% ہے. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں. ان کا ارادہ تھا عمرے پہ جانے کا، لیکن جو 31 رکنی وفد گیا ہے اس میں بھی وہ شامل نہیں ہے. یہ ان کی اپنی کوئی ہوگی وجہ، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جی. ہمیشہ جاتے ہیں. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا، گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات کی اور ایک مرتبہ پھر سے اسی بیانیے کو دہرایا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اور پیپلز پارٹی کو کافی پروموٹ کر رہی ہے اور ان کی جان کے در پر ہے. آپ کو لگتا ہے یہی لچک اگر نہ دکھائی گئی تو مشکل ہو جائے گا آپ کی حکومت کے لیے بھی اسٹیبلی چلنا اور اپوزیشن بھی محاذ رائی پر رہے گی؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے عمران خان صاحب کی اپنی ضد ہے، ٹھیک ہے نا، اداروں سے لڑائی کی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بیانیہ بڑا پاپولر ہو رہا ہے اور عوام میرے ساتھ ہے. تو مفروضے کے طور پر سمجھ لیں کہ ان کا یہ بیانیہ عوام میں مقبول ہے. فرض کیا ریاست مخالف یا اس طرح سے جیسی آپ جس بیان کا حوالہ دے رہی ہیں، تو اس سے کیا حکومتی نظام ایسے چلتے ہیں، سیاست ایسے چلتی ہے؟ کبھی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے جی. یہ بڑے تدبر کا اور بڑی متانت کا کام ہوتا ہے سیاسی لیڈر کے لیے، پالیٹکس کرنا، اور خاص طور پہ اپوزیشن کی پالیٹکس کرنا. جب حکومت مل جائے تو حکومت کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انتہا پسندی، اس انتہا کی سوچ، انتہا پسندی کسی پہلو میں بھی ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اور پاکستان یا کسی ملک کی سیاست اس طرح کی انتہا پسندی سے نہیں چل سکتی. بندے کو مولڈ بھی ہونا پڑتا ہے، لچک بھی دکھانی پڑتی ہے. اور اس طرح سے جب سے عدم اعتماد ہوا اور آج تک ان کے بیانیے یہی، مطلب ہے تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ یہی بیانیہ رہا، تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ آگے راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں. اور اسی وجہ سے پھر لوگوں میں ان کے جو لورز ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ایک مہم شروع کر دی، یا عدلیہ کے خلاف کر دی، یا مخالف سیاستدانوں کے خلاف کر دی. تو ایک افسوسناک پہلو ہے. تو آخرکار ہم اس طرح کے ماحول میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ اچھا سر، جاوید لطیف ہو، رانا ثناء اللہ ہو یا جاوید عباسی ہو، جو رائے وہ رکھتے ہیں وہ پارٹی پالیسی ہے یا پھر انہیں ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے؟ میرا خیال ہے ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. پارٹی پالیسی تو جو ہے وہ ہمیشہ لیڈرز کی زبان سے آتی ہے، یا جو ایک قسم کے ان کے ترجمان، جن کو وہ ریکگنائز کریں کہ یہ ہمارے ترجمان ہیں. یہ بھی ہماری پارٹی کے اہم ترین رکن ہیں، سینئر لوگ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں نہیں سمجھتا وہ پارٹی پالیسی ہے. ان کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے. باقی وہی بتا سکتے ہیں کہ کس کنٹیکسٹ میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اچھا، وفاق اور پنجاب جو آپ کی دونوں حکومتیں ہیں، وزارت داخلہ سے مطمئن نہیں دکھائی دیتی. کچھ پنجاب کے اندر اور وزارت داخلہ کے اندر بھی وفاق میں معاملات تھوڑے ٹھن سے گئے ہیں کچھ افسران کو لے کر. معاملہ سیریس ہے یا پھر مسلم لیگ نون، اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر محسن نقوی کو وزیر اعظم بننے سے کون روک سکتا تھا، کیا وہ مجبوری میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ سینیٹر بن جائیں، یا پھر کوئی خاص تائید نہیں رکھتی مسلم لیگ نون ان کے لیے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی مجبوری ہے. کام کے آدمی ہیں، ان کا تجربہ تھا، اور ان کا حکومت میں شامل ہونا ایک اچھا شگون بھی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. باقی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ ایک اچھے افسر کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو جہاں کام کر رہے ہیں وہ حکومت یا پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ یہاں کام کرے. محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان افسران نے نگران دور حکومت میں کام کیا، وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ٹیم ہو تو میں پہلے بھی بہتر چلا تھا، تو میرے لیے بڑی ان کی سپورٹ ہوگی. تو اس میں کوئی ایسی حیرانی والی بات نہیں ہے.